شروع کریں. حضرت کا موضوع ہے اسلام کا نظام تزکیہ قرآن و سنت کی روشنی میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح، البتہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کی، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو تزکیے کے متعلق اصول ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں سابقہ پہلے صحیفوں میں ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. جن آیات کریمہ کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ کیا ہے، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے 3 اصول بیان فرمائے ہیں. پہلا اصول فرمایا قد افلح، البتہ کامیاب ہو گیا. کون سا شخص؟ پہلا اصول من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کر لی، جو ستھرا ہو گیا، جو ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ پاک ہو گیا. وذکر اسم، اور دوسرا اصول وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، یعنی اس نے اپنے رب کو یاد کیا. اور تیسرا اصول فرمایا فصلی، تو اس نے نماز پڑھی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تنبیہ کر کے فرمایا کہ ان 3 اصولوں کا تم خیال نہیں رکھتے ہو. اگر ان 3 اصولوں کا تم خیال رکھتے تو تمہیں حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل ہو جاتی، لیکن چونکہ تم ان اصولوں کا خیال نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت زیادہ، سب سے زیادہ باقی، یعنی سب سے زیادہ باقی رہنے کا مطلب کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی بھی نہیں بنتی. اور پھر آخر میں یہ فرمایا
کہ یہ جو اصول اور ضوابط ہیں یہ صرف شریعت محمدیہ میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر جو 10 صحیفے نازل ہوئے تھے ان صحیفوں کے اندر بھی ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے تھے 10 صحیفے تورات سے پہلے، ان صحیفوں کے اندر بھی یہ باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، یعنی یہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 بنیادی اصول ہیں جو تمام شریعتوں کے اندر برقرار رہے ہیں، بحال رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوئے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا شریعت موسویہ ہے، یا حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا یعنی سابقہ انبیاء کا زمانہ ہے، یا شریعت محمدیہ ہے، ان ساری کی ساری شریعتوں کے اندر یہ 4 اصول کبھی منسوخ نہیں ہوئے، اور ساری کی ساری امتوں کو ان 4 اصولوں کا پابند کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلا اصول ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی۔ ایک تو ہوتی ہے نا نظافت، نظافت بھی طہارت کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل طہارت یہ ہے کہ پاکیزگی انسان کو حاصل ہو جائے۔ میں آپ کو ابھی اس کی تشریح کر کے بتاتا ہوں کہ طہارت کی تفسیر کیا ہے، جس کو تزکیٰ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یہاں آیت کریمہ کے اندر۔ دوسری ہے اخبات، اخبتوا الی ربہم، سورہ ہود کے اندر ہے یہ آیت کریمہ۔ اخبات کا مطلب ہے عاجزی، عاجزی اور انکساری، یعنی انسان کا اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرنا، اور تواضع اختیار کرنا، تضرع اختیار کرنا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور تیسرا اصول ہے سماحت۔ سماحت کے معنی ہے خسیس اور گھٹیا چیزوں سے پرہیز کرنا، بچنا، اور اس کے اندر لغویات بھی شامل ہیں، جیسا کہ ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ مؤمنون کی، اس میں تو 10 اصول ہیں جس میں جو انسان کی کامیابی کے بتائے ہیں، اس میں والذین هم عن اللغو معرضون، خسیس اور گھٹیا چیزوں سے، مروت، خلاف مروت کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے سماحت۔ بردباری اور حلم یہ انسان کا خاصہ ہونا چاہیے۔ اور گھٹیا مثلا خسیس چیزیں کیا ہے، مثال کے طور پر ایک جو سنجیدہ آدمی ہوتا ہے، وہ سنجیدہ آدمی راستے میں چلتے پھرتے کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے، یہ چیز ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن یعنی یہ نامناسب چیز ہے۔ تو خسیس اور نامناسب حرکات سے، عادات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ ہے عدل، عدالت۔ تو ایک ہے طہارت، ایک ہے عاجزی یعنی اخبات، اور ایک ہے سماحت یعنی گھٹیا اور خسیس چیزوں سے پرہیز کرنا، اور ایک ہے عدالت یعنی انصاف کرنا۔ تو ان میں جو پہلا اصول یہاں بیان فرمایا، قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، جس نے طہارت حاصل کر لی۔ اب طہارت کیا ہے؟ ایک ہے طہارت ظاہریہ، مثال کے طور پر نماز کے لیے جب ہم تیار ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر، یعنی وضو کے ساتھ آدمی ہو، اور حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی غسل بھی انسان کا ہو، اور یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے اپنے آپ کو کیا کرے، وہ بچائے، باوضو ہو اور غسل کے ساتھ ہو۔ اور اسی طریقے سے جسم کے پاک ہونے کے، ایک تو یعنی حدث سے بھی پاک ہو اور نجاست سے بھی پاک ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر بھی کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ کپڑے کا پاک ہونا، جامہ پاک اور جگہ پاک، جسہ پاک، جامہ پاک، جگہ پاک۔ تو یہ پاکیزگی بھی ہے انسان کی۔ ایک تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ظاہری پاکیزگی، اور ایک ہے باطنی پاکیزگی۔ باطنی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ آپ دیکھیں
میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیماریاں دو قسم کی ہیں جو انسان کو لگتی ہیں. ایک وہ بیماری جو جسمانی ہوتی ہے، جیسے انسان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے، آشوب چشم کی بیماری اس کو لگتی ہے، کانوں میں درد ہوتا ہے، جی دانتوں میں درد ہوتا ہے، معدے کی پرابلم ہوتی ہے، گردے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ٹانگوں میں درد ہے. تو یہ جسمانی بیماریاں ہیں. کینسر کی شکایت ہے، ٹی بی کی بیماری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو جسمانی بیماریاں ہیں، ان جسمانی بیماریوں سے گناہ جھڑتے ہیں. ان جسمانی بیماریوں سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ان جسمانی بیماریوں سے انسان گناہوں کی وجہ سے بھی بچتا ہے. اگر گناہ نہ ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی اس کو نیکیاں ملتی ہیں گناہوں کے، یعنی کوئی تکلیف اس کو آتی ہے جسمانی طور پر. ایک حدیث کے اندر ہے بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کوئی بھی حال ہے وہ اس کے لیے بہتری سے خالی نہیں ہے، یعنی بہتر ہی بہتر ہے. مثلا اگر اس کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس پر وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے آخرت میں بہتری کا سامان بنتا ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حتی الشوکۃ یشاقھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے چبھنے کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جسمانی بیماریوں سے گناہ جھڑتے ہیں. اور آپ حضرات یہ دیکھیں کہ جسمانی بیماری کے خاتمے کے لیے ہماری گورنمنٹیں، ہماری حکومتیں، چاہے وہ وفاقی ہوں چاہے وہ صوبائی ہوں، وہ صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے جناب سب سے زیادہ بجٹ بھی رکھتی ہیں، پیسہ رکھتی ہیں. ہر گلی کے اندر آپ کو، ہر محلے میں آپ کو ہاسپٹلز ملیں گے، فرسٹ ایڈ پوسٹیں آپ کو ملے گی، آر ایچ سی اور ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو اور پتہ نہیں کیا کیا ہسپتال ہیں سارے. اور ہر بیماری کا الگ سے ہسپتال ہے. یعنی وہ جسمانی بیماری جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس جسمانی بیماری کے خاتمے کے لیے جگہ جگہ پر آپ نے شفا خانے بنائے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور بیماری ہے جس کو ہم روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں. روحانی بیماری، مثال کے طور پر انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک کی جو بیماری ہے وہ روحانی بیماری ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یا اللہ کے لیے وہ اولاد کو ثابت کرے، اولاد کا عقیدہ رکھے، یا اللہ کے لیے صفت علم کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ کہے کہ کوئی اور بھی اللہ کے علم میں شریک ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ کی حکومت میں کسی اور کو شریک کرے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اور اللہ کے ساتھ تو کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء. یا اسی طریقے سے اور جو دوسرے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اسی طریقے سے غیبت کرتا ہے، یہ ساری کے ساری روحانی بیماریاں ہیں. حرص کی بیماری، لالچ کی بیماری، بخل کی بیماری. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی انسان کے دل میں محبتیں ہیں. ایک جو ہے وہ حب جاہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اقتدار کی محبت، یعنی مجھے عہدہ اچھے سے اچھا مل جائے، میں جناب اونچے سے اونچے سرکاری عہدے پر فائز ہو جاؤں، یہ اس محبت. یا اسی طریقے سے اقتدار، اور اقتدار کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایم این اے بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں. یہ جو انسان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اقتدار کی محبت. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر مال و دولت کی ایک وادی ہو تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے پاس ایک اور وادی مال و دولت کی ہو جائے. اگر دو وادیاں میں ہوتی ہے تو اس کی خواہش ہوگی تین ہو جائیں. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تو بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اور لیکن دو چیزیں اس کی کیا کرتی ہیں، جوان رہتی ہیں. ایک کہ
کیا ہے؟ ایک اس کی مال کی محبت اور وہی ایک اس کا تما، ہاں، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو گزاروں، مال کی محبت اور زندگی کی محبت، اور اس کے دل میں یہ لالچ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہاں زندگی گزاروں، اپنے آپ کو عیاشی کے اندر رکھوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طہارت کہتے ہیں ان روحانی بیماریوں سے، باطنی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک طہارت کہلاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کو بھی ہم، جو زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے اس میں دو چیزیں، ایک تو زکوٰۃ، زکائے یزکو زکاتن، اس کا مطلب ہے کہ پاک ہونا، اور دوسرا اس کا مطلب ہے بڑھ جانا۔ جب آدمی اپنے 2.5% مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مثلا 1,00,000 روپے اس کے پاس ہیں اور وہ 2,500 روپے نکال دیتا ہے، تو 97,500 روپے اس کے پاس بچتے ہیں۔ تو یہ جو 97,500 روپے ہیں یہ اس کے پاک ہو گئے۔ تو 2,500 روپے نے باقی 97,500 روپے کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا اوساخ الناس بھی کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کا میل، یعنی مال کا میل ہے۔ زکوٰۃ نکالی گویا میل نکالی، جس طرح میل نکالنے سے کپڑا صاف اور پاک ہو جاتا ہے، ایسی ہی زکوٰۃ نکالنے سے باقی جو مال اس کے پاس بچتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا بھی ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور جو تم سود دیتے ہو اور تمہاری یہ نیت ہوتی ہے تاکہ وہ بڑھ جائے، لیربو فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ لیکن وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکات دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو ایسے لوگ اپنے مالوں کو 2 چند اور 2 گنا بڑھا رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں اور بے تحاشا طریقے سے بڑھاتے ہیں۔ اور ایک اور آیت کریمہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا کرتا ہے، وہ فهو یخلفہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا بھی ہے، اور تیسرا فائدہ زکوٰۃ سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ مال کی باقی آپ نے 2,500 روپیہ لاکھ میں سے نکال دیا تو 97,500 آپ کا محفوظ بھی ہو گیا، اس کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا بھی ہے، اور زکوٰۃ سے مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو زکوٰۃ دینے سے مال کی کیا ہوتی ہے؟ طہارت ہو جاتی، مال کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو تزکیہ ہے نا، ستھرا کرنا اپنے آپ کو، پاکیزگی اپنے اندر لانا، طہارت اپنے اندر لانا، میں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل اس کی آپ کے سامنے عرض کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو قرآن کریم کے اندر 4 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بیان کی، 4 مقامات پر 4 ذمہ داریاں بیان کی۔ وہ پہلے ذمہ داریاں دیکھ لیں۔ پہلے پارے کے اخیر میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے۔ ویسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرنی نہیں ہے، نہ دعا پڑھنی ہے، بلکہ دعا مانگنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ کہ دعا ہے اللہ کے سامنے عاجزی، اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، تو دعا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، یعنی مانگنا ہے، دعا مانگنی ہوتی ہے۔ ہم تو دعا پڑھتے ہیں نا جی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم، چل جی، یہ دعا پڑھنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے یا دعا کہنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ نہیں، بلکہ عاجزی۔ ایک تو یہ کہ ہاتھ آپ کا یوں ہو سینے کے مقابل میں ہو، اور آپ کے جو ہتھیلی ہیں وہ آسمان کی طرف ہوں،
اور دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو، تضرع اور عاجزی ہو، اور اپنے جسم پر خوف اور کپکپی کو طاری کر کے آپ دعا مانگیں. دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی. دعا کی نہیں جاتی، دعا کریں گی، دعا مانگیں، دعا مانگیں، دعا مانگنی چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم رسولا من انفسہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے، 4 باتیں. اے اللہ، میری اولاد میں ایک ایسا عظیم الشان نبی مبعوث فرما، یتلو علیہم آیات، جو آیات کریمہ یعنی قرآن کریم کی آیات ان پر تلاوت کرے، ایک، اور ویزکیہم، اور ان کے نفس کی اصلاح کرے یعنی ان کا تزکیہ کرے، ان کو طہارت فراہم کرے یعنی ان کی تربیت کرے، اور تیسرا ان کو کتاب سکھائے، کتاب ان کو سکھائے، اور ان کو حکمت سکھائے، اور ان کو حکمت سکھائے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الآیات کا یہ آیت کریمہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، پہلا پارہ ہے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی ایک دوسری آیت ہے، دوسرے پارے کے اندر ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پھر سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے میں ہے جی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور سورۃ الجمعہ کے اندر ہے، 28واں پارہ ہے سورۃ الجمعہ، اس میں فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو 4 جگہ اللہ نے یہ 4 ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی. ان میں سے ایک کیا، ویزکیہم، ان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، ان کو طہارت فراہم کرتا ہے، باطنی طہارت فراہم کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں، باطنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ان کی فکر ہٹا کر آخرت کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس پر میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں. ایک واقعہ کیا ہے کہ غزوہ خیبر کا موقع تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار فتح عطا فرمائی تھی، اور اس میں خیبر کا پورا علاقہ فتح ہو گیا، اور قلعے جتنے بھی تھے وہ بھی مسلمانوں کو مل گئے، مال و دولت مل گیا، زمینیں مل گئی، اور غلام باندیاں، بہت ساری چیزیں ان کو میسر ہیں. اور اس کے بعد پھر جنگ کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں کاروبار کیا. تو ایک صحابی وہ بڑی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی اس تجارت کے اندر مجھے بڑا نفع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے، کتنا فائدہ ہوا تمہیں؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں مال بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، کرتے کرتے 300 اوقیہ چاندی مجھے نفع میں بچی. فضائل اعمال کے اندر بھی یہ حدیث آپ حضرات پڑھتے ہیں، 300 اوقیہ چاندی مجھے نفع میں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس شخص کا جو ذہن ہے وہ دنیا کی طرف منتقل ہو گیا. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن آخرت کی طرف منتقل کیا. فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن تھا وہ
आखिरत की तरफ मुंतकिल कर दिया। इस तरह एक और हदीस है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा, बुखारी शरीफ के अंदर बहुत सारी जगहों में ये हदीस आई है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है, वो घर के काम काज के अंदर मशगूल रहती थी और वो चक्की पीसती थी, और चक्की पीसने की वजह से उनके हाथों में निशान पड़ गए थे, और जिसको हिंदू जुबान में कहते हैं भौरियां चढ़ गई, तो वो निशान पड़ गए थे। तो और इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम काज घर के थे, लेकिन उनके पास कोई खादिम नहीं था जो उनके काम काज में हाथ बटाई करे। तो उनको ये इत्तला मिली कि कुछ गनीमत के या खुमस के गुलाम आए हुए हैं। तो ये वहां तशरीफ लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो वहां देखा कि काफी सारे लोगों का हुजूम है। तो इन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि इनकी दूसरी वालदा है, यानी सौतीली वालदा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, उनसे अर्ज किया कि मैं हाजिर हुई थी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो सकी, लिहाजा मैं जाती हूँ, तो आप उनसे उनको फरमा दीजिएगा कि मुझे इस तरीके से खादिम की जरूरत है। तो खैर वो वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु, ये लफ्ज है वापस, अक्सर लोग पढ़ते हैं, ये वापस नहीं है वापस है, क्योंकि पसो पेश, पस कहते हैं पीछे को, पेश कहते हैं आगे को। तो पस के माने पीछे और वापस के माने आगे, दोबारा आना, तो वापस। तो वो वापस आ गई। चले ये थोड़ी सी उर्दू की तशरीह भी हो जाए। तो रात के वक्त, शाम के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई, तो तशरीफ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम अपने बिस्तरों के अंदर जा चुके थे, यानी बिस्तरों के अंदर सोने की तैयारी कर चुके थे। तो हमने उठना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि नहीं उठो, जिस हालत में हो वैसी ही रहो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारे जो ऊपर ओढ़ने का कपड़ा था वो भी अपने ऊपर लिया, और पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारपाई में यूं दराज किए। तो फरमाती हैं कि मैंने अपने सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक की ठंडक महसूस की। तो ये इतनी ये बेतकल्लुफी के अंदाज में रात के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा तुम किस लिए आज गई थी? तो मैंने अपना मुद्दा पेश किया, बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मुद्दा पेश किया कि फातिमा को बड़े काम काज हैं और मुशक्कत है, तो कोई खादम अगर मिल जाए तो फायदा हो जाएगा, जरा सहूलत हो जाएगी। तो आप समझ गए कि इनका जहन जो है वो दायरा एक दुनियावी जरूरत तो है, लेकिन एक दुनियावी हाजत पेश नजर आ रही है और दुनिया की तरफ कुछ थोड़ा सा जहन मुंतकिल हो रहा है। तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मैं ना बताऊं इससे ज्यादा एक बेहतर काम? तो इन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और बाद रवायात में आता है 34 मरतबा सुबहान अल्लाह है। सुबहान अल्लाह 34 दफा, जो मैं बुखारी शरीफ की रिवायत बता रहा हूँ उसका खुलासा है। वैसे अल्फाज ये कुछ और भी अल्फाज हैं, मसलन 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, या 33 मरतबा ये सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहरहाल ये 100 का अदद पूरा हो जाता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि जो ही थोड़ा सा जहन अगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का दुनिया की तरफ मुंतकिल होता था, फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहन को आखिरत की तरफ मुंतकिल फरमाते थे। तो असल तज़किया यही है, नफ्स की इस्लाह यही है कि हर वक्त अल्लाह की जात पेश नजर हो, अल्लाह का खौफ पेश नजर हो। तो मैंने अर्ज किया कद अफलह मन तज़क्का, जब हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर अपने आप को पाक कर लेंगे, तो फिर ये देखें कि जब हमने अपने आप को पाक कर लिया तो दुनिया हमारे पीछे आकर लगेगी। कैसे? कि दुनिया की मिसाल एक साए की तरह है। आप अगर दुनिया से भागेंगे तो दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। जिस तरह जब आप साए से भागते हैं तो साया आपके साथ साथ पीछे पीछे भागता है, और अगर दुनिया की तरफ भागेंगे तो साया आप, जिस तरह साया इंसान से भागता है तो ऐसे दुनिया भी हमसे भागेगी। तो इसीलिए दुनिया से बेरगबती जब हम इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला हमें
دنیا سے استغنا نصیب فرمائے گا. اور یہ جو استغنا ہے یہ ہے طہارت، اصل پاکیزگی، کہ ہر وقت انسان کے جو پیش نظر ہے وہ آخرت ہونی چاہیے. تو اس کو جو فرمایا نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو 4 اصول ہیں، ایک طہارت کا اصول ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور ایک جو ہے وہ اخبات ہے جس کو ہم کہتے ہیں عاجزی اور تضرع، اور تیسرا سماحت ہے، خسیس چیزوں سے، گھٹیا چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور چوتھا ہے عدل و انصاف سے کام لینا. جی عدل و انصاف ضروری نہیں ہے کہ آپ جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں وہی انصاف ہے، نہیں نہیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ انصاف کرے، باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے، اور جو کوئی کسی ادارے کا مثلا کالج کا پرنسپل ہے یا یونیورسٹی کا وی سی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی جگہ کا، الا کلکم راعن، یہ جو حدیث ہے نا دیکھیں ذرا غور کریں، الا سنو آگاہ رہو، کلکم راعن، تم سب کے سب کیا نگران ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو اس لیے ہم اس پر غور و فکر کریں. تو دوسرا جو اصول ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کو، اس نے اپنے رب کا نام لے، یعنی ہر وقت اللہ کا دھیان اس کے پیش نظر ہونا چاہیے، اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کی یاد کو پیش نظر رکھے. اور تیسرا یہ ہے کہ فصلہ، نماز پڑھی. اور نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، تو اس کا بھی بڑی تفصیل ہے. وذکر اسم ربی، اللہ کا نام لینا، مختلف اللہ کے نام ہیں ان کے وظائف پڑھنا یہ بھی ہے. تلاوت قرآن کریم یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے ذکر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نماز پڑھنا ہے. اور یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات میں اعلیٰ ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے، چونکہ نماز کے اندر تمام اذکار ہیں، قراءت بھی اس کے اندر ہے، اور سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، التحیات للہ والصلوات، اور درود شریف وغیرہ. تو یہ ساری کے ساری دعائیں بھی ہیں، تشہد بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے، یعنی یہ بہت ساری عبادات اور وظائف کا کیا اذکار کا مجموعہ بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 3 اصولوں پر، ایک اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، دوسرا اللہ کو یاد کرنا ہے ہر وقت، اور تیسرا یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ نماز، یہ 3 جو اصول ہیں، یہ اصول آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ، جو ہمیں جو حقیقی زندگی ہے. یہ تو دنیا کی زندگی خواب ہے، خواب غفلت ہے، اور حقیقت کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ دنیا کی آنکھیں ہماری بند ہو جائیں گی. اور پھر ساتھ آخر میں یہ فرمایا کہ یہ جو ہم اصول آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ صرف اس امت محمدیہ میں نہیں ہے، سابقہ امتوں کے اندر بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نفس، بس ایک بات سن لے، دیکھو یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ روحانی بیماریوں کا ذکر کیا، اور ان ساری روحانی بیماریوں کا تعلق دل سے ہے. اور جب تک آپ کا اور ہمارا دل صحیح ہے تو دل ہے، اور اگر دل صحیح نہیں ہے تو پھر دل ہے. اور دل وہ چیز ہے جس میں آدمی پھنستا چلا جاتا ہے، دھستا ہی چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین. حضرات کے پاس کوئی سلام ہو؟ سلام نہیں، سوال ہو. کوئی سوال ہو تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.